قرآن کریم نے بھی اسی بات کی طرف رغبت دلائی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اسلام کی حالت میں مرنا۔ تو یہ عمل مسلسل ہے، موت کا نہیں پتہ، اور مرنا اسلام کی حالت میں ہے، مرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی حالت میں مرنا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ تو یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سب ایک وقتی عبادت کے لیے نہیں بلکہ اعمال صالح کے تسلسل کے لیے یہاں زندہ ہے۔ جب تک زندہ ہے عمل کا تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے، عمل زندگی میں منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات ہم سب پر واجب ہے اور لازم ہے۔ ایک بات، استقامت کے ساتھ وہ اعمال جو ہم نے رمضان میں کیے ان کو اپنی زندگی میں تسلسل دے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اپنے رب کو رب مان لیتے ہیں۔ یہاں رب کو رب ماننے سے مراد یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ جو تو نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ ثم استقاموا، پھر معنی یہ ہے اس پر چلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں اس پر ہمیشگی اختیار کر۔ ثم استقاموا، پھر چلتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، غافل نہیں ہوتے، بے پرواہ نہیں ہوتے، اور اپنی وارنٹی ختم نہیں کرتے۔ وارنٹی موت تک اللہ تعالیٰ کو دینی ہے۔ جس چیز کی وارنٹی ہوتی ہے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور جس کے بارے آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ آپ چیز جو خرید رہے یہ 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہے یا کوئی وارنٹی نہیں ہے، تو اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ جس کی سالہ سال یا لائف ٹائم گارنٹی ہوتی ہے لوگ اس کو لے لیتے ہیں۔ تو جو بندہ اپنی زندگی اپنے اللہ کے نام پہ کرتا ہے آخری سانس تک، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت معتبر چیز ہوتی ہے، وہ بہترین انسان ہوتا ہے جو یہ تہیا کیے ہوئے کہ میں زندگی کے آخری سانسوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ اور یہ تسلسل اور یہ استغنا ایک مسلسل عمل اور بے پرواہی نہیں، یہ ہمیں سارے اعمال سے نظر آتا ہے۔ آپ 4 رکعت نماز پڑھتے ظہر کی، لیکن ایک سجدے کے بعد پھر سجدہ کرتے، پھر اس میں تسبیح کر رہے ہوتے، پھر دوسری رکعت میں ایک سجدہ کرتے، پھر سجدہ کرتے، پھر رکوع کرتے تو پھر دوسری رکعت میں رکوع کرتے۔ رکوع تو ہو گیا ہے، لیکن یہ عمل تسلسل کی رغبت ہے۔ آپ فجر پڑھ کے جاتے تو پھر ظہر پڑھنے آ جاتے۔ یہ عمل پر تسلسل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ آپ یہ کہیں میں نے فجر پڑھ لی ہے، اب ظہر کہاں ہے، تو یہ کام نہیں چلے گا۔ ظہر میں آپ کو حاضر ہونا ہے، پھر عصر میں حاضر ہونا ہے، پھر آپ کہیں کہ جی میں عصر بھی پڑھا ہے اور پھر مغرب لاگو ہو گئی، نہیں۔ یہ تسلسل سکھایا ہے مسلمان کو کہ تیرے تعلق کی یہ رسی جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں تو نے قائم کی ہے یہ ٹوٹنے نہ پائے، اس میں انقطاع نہ ہو۔ فجر پڑھیے تو پھر اگلے 24 گھنٹے میں یہ فجر پھر پڑھنی پڑے گی، پھر ظہر پڑھنی پڑے گی، عصر پڑھنی پڑے گی۔ آپ نے رمضان کا روزہ رکھا ہے تو پھر اگلے سال پھر رکھنا پڑے گا۔ یہ تسلسل ہے جو اللہ کے احکامات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہمیں جوڑا گیا۔ اصل میں منقطع ہو جانا، بے پرواہ ہو جانا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ رحمت سے کیسے منقطع ہو سکتا ہے، یا رحمت اور بخشش سے کیسے مستغنی ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں کسی بھی اعتبار سے کسی موسم میں کسی زمانے میں عمل سے دوری یہ ہمارے لیے قطعاً حلال نہیں ہے، بالکل حلال نہیں۔ اس لیے کہ جمعہ آج ختم ہو جائے گا نا، اگلا جمعہ جب آئے گا پڑھیں گے۔ جمعہ کس کی عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔
تو رمضان کی عبادت نہیں کی ہم نے، رمضان کے زمانے کے مالک کی عبادت کی۔ رمضان ختم ہوا ہے، رحمان ختم نہیں ہوا۔ تو اگر کسی نے صرف رمضان کی حیثیت سے عبادت کی ہے اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیے تو پھر یہ عبادت شدید خطرہ ہے کہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن لوگوں کو کیا خطبہ دیا تھا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اگر تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے ہیں تو پھر یاد رکھو محمد علیہ السلام تو فوت ہو گئے، تو چلے گئے۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ تم سے عبادت کے فرائض ختم ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے۔ تو جس رحمان کو موت نہیں ہے عبادت اس کی کرتے ہو تو تمہاری عبادت کو موت کیسے آ گئی؟ ہماری موت کو عبادت آ جاتی، ہماری عبادت کو موت آ جاتی ہے کس کے ساتھ؟ زمانے کے ساتھ۔ ایک وقت تک کر لی پھر عبادت کدھر گئی؟ پھر تہجد کہاں گئی؟ تو کیا رمضان میں کس کے لیے کر رہے تھے؟ رمضان میں کس کے لیے کر رہے تھے؟ اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ تو وہ اللہ تو حی لا یموت، وہ تو حی ہے، اس کو تو موت نہیں ہے۔ والجن والانس یموتون، جن مر جاتے ہیں، انسان مر جاتے ہیں، رحمان کو موت نہیں ہے۔ جب رحمان کو موت نہیں ہے اور میرے وجود میں بھی حیات موجود ہے تو پھر یاد رکھیں جب تک حیاتی موجود ہے اس وقت تک عبادت چلے گی۔ عبادت میں انقطاع۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ رمضان کی عبادت کی قبولیت کی علامت کیا ہے کہ میری عبادت رمضان میں جو میں نے کی ہے وہ قبول ہو گئی؟ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے بہترین جواب دیا، فرمایا اگر رمضان والی عبادت رمضان کے بعد کردار میں تسلسل کے ساتھ جاری ہے، رمضان والے اعمال رمضان کے بعد کردار میں تسلسل کے ساتھ جاری ہے تو وہ شخص یہ سمجھ لے یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت قبول کر لی۔ اور اگر رمضان میں تو بھرپور عبادت کی ہے، رمضان کے گزرنے کے بعد اپنی پرانی روش پر پلٹ گیا ہے اور جو رمضان میں روٹین عبادت تھی اس کو اس نے ترک کر دیا ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ سوچئے محترم بھائیوں، آج تیسرا دن ہے، عمل کی کیفیت کیا بنی ہوئی ہے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جانے والی عبادتیں یہ بہت آسان عمل ہے، قبولیت کا عمل بہت پیچیدہ عمل ہے۔ بڑی خالص سی باتیں کی ہیں اہل ایمان نے، لیکن اس کے باوجود اپنے اس عمل پر اپنے اللہ کے سامنے قبولیت کے لیے التماس کیا ہے، عاجزیاں کی ہے۔ یا اللہ یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، باپ بیٹے نے بیت اللہ بنایا ہے، تو کیا بیت اللہ کے بنانے میں اور اس کی تعمیر میں کوئی کمی تھی؟ کوئی اخلاص میں کمی تھی؟ کوئی دیواریں ٹیڑھی بنا دی تھی؟ دل کی چاہت میں اور محبت میں کمی تھی؟ اس کے باوجود اتنا بڑا کام ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا جو حرمت والا ہے، احترام والا ہے، سب سے پہلا گھر ہے، اس کے باوجود یہ کام کرنے کے بعد ملتمس ہے کیا؟ اقبل، اللہ اس کو قبول کر، یہ الفاظ نہیں کہے ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ اپنے اعتبار سے بڑے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، بڑا باریک نقطہ ہے، اللہ قبول کر لے
اور میں ربنا تقبل، التماس کی شکل، پہلے رب کا نام لیا، پھر تقبل منا، عاجزی کے ساتھ اپنے کام کو اپنے رب کے سامنے پیش کیا، تقبل منا، یا اللہ یہ کام قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، یا اللہ تو سننے والا اور تو خوب جاننے والا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جملے کیوں کہے تھے، یا اللہ جو تیری ذات، تیری عظمت اور تیرا وقار ہے، اس کا جو معیار ہے، یا اس معیار پر تو میں اخلاص پیش نہیں کر سکتا۔ وما قدر اللہ حق قدر، جو تیری عظمت ہے، جو تیری وقار ہے، جو تیری شان ہے، ساری کائنات کا سلطان ہے، اور ایک چھوٹے سے بندے کا ایک چھوٹا سا عمل ہے، یا اللہ وہ معیار اور اس عمل میں ایک بندے کی محبت کا معیار بڑا تفاوت ہے، اس تفاوت کو نہ دیکھ، یا اللہ اس کو قبول کر۔ کتنی بڑی عاجزی ہے کام میں، کتنا بڑا وہ قدردان ہے۔ مثلا ایک عامی آدمی، سیدھا سمپل آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ تہجد نہیں پڑھتا، زیادہ اذکار نہیں کر سکتا، عام نماز پڑھتا ہے، اور ایک شخص مسلسل فرائض بھی پڑھتا ہے، سنن بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے۔ اب یہ اور یہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کمپیئر کر لے، ایک شخص آپ کو ایک چھوٹا سا پین کا تحفہ دے رہا ہے، اور ایک شخص آپ کو پورے ایک زیورات کا سیٹ دے رہا ہے سونے کا، تو آپ اگر کمپیئر کریں تو اس کی حیثیت کیا ہوگی، اس کے عمل کی حیثیت کیا ہو؟ لیکن اللہ یہ کمپیئر نہیں کرتا، اللہ اس کے اخلاص پر اس سے بھی قبول کرتا ہے، اس کے اخلاص پر اس سے بھی قبول کرتا ہے۔ اور اگر یہ اللہ کمپیئر کر دے تو ایک کی عبادت کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے۔ کتنا بڑا قدردان رب ہے وہ، کہ وہ ہر ایک سے، ہر ایک کا عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کی ناقدری نہیں کرتا۔ بعض دفعہ بڑی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں نا بندے کو، بڑی چیزیں مل رہی ہوتی ہے، تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حیثیت تو ہم تو مارے گئے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ ان پر رہے اور ہم پر نہ پڑے، تو تباہی ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ نمبر 2، تسلسل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ علامت ہے کسی عمل کی قبولیت کی، اور یہ علامت ہے پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ کے مل جانے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا بھی کرے۔ پیٹ میں رکھا ہوا بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں، اور ماں اپنے اللہ سے تقبل کی دعا کر رہی ہے، اللہ قبول فرما۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے، کون؟ امرات و عمران، پیٹ میں مریم سمجھ رہی تھی بیٹا ملے گا، رب کو دوں گی، دین کے کام کرے گا، وقف ہوگا، اللہ کو دے دوں گی، اور ابھی پیٹ میں ہے اور کہہ رہی ہے ربنا تقبل منی، اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما۔ تو ہم تو دے کر اتراتے ہیں نا، اور وہ دے کر عاجزی کر رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ عمل کو مسلسل لائیے، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے التجا کیجئے کہ یا اللہ اس عمل کو قبول فرما۔ وضو کرتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اعضاء کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن یہاں کبیرہ گناہ نہیں ہے، صغیرہ گناہ سارے جھڑ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے، انسان کے بدن کے جتنے اس اعضاء کے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے دھو دیتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر بھی رب سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وَجَعَلَنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل۔ تو گناہ تو مٹ گئے، پھر بھی توبہ کی تمنا اپنے اللہ سے کر رہا ہے، گناہ تو جھڑ گئے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُتَطَّهِرِينَ، طہارت تو مل گئی وضو سے،
لیکن اس کے باوجود اپنے رب سے یہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے پاک باز بندوں میں شامل فرما لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد کے جو آپ کے اذکار ہیں، آپ جیسی نماز کس نے پڑھی ہے؟ اس قدر حسین نماز، بہترین نماز امت کو کہا جیسی میں نماز پڑھتا ہوں ویسی تم پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ لیکن اس نماز کی ادائیگی کے بعد، اس کے رکوع سجود کے بعد، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ یقول کلمات یقولہن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ میں تجھ سے تیری بخشش کا طلبگار، یا اللہ تجھ سے تیری بخشش کا طلبگار، یا اللہ تجھ سے تیری بخشش کا طلب۔ تو اس بخشش کی طلب میں مستغنی نہیں ہے، عبادت کی ہے، فریضہ ادا کیا ہے، لیکن بخشش کی طلب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستغنی نہیں ہوئے۔ تو پڑھ تو لی، کر تو لی۔ یہ عمل تسلسل جنت کی بشارتیں بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ان فی الجنت لغرفا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بالا خانے بنائے ہیں، اور وہ بالا خانے اتنے حسین ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یرا بطونها من ظہورها وظہورها ظہورهم من بطونها، اور میں وہ بالا خانے اتنے خوبصورت ہے کہ اندر سے بیٹھ کر سارا کچھ باہر نظر آتا ہے، اور باہر سے بیٹھ کر سارا کچھ اندر بھی نظر آتا ہے۔ اپنی جنت ہے نا، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جنت کی وہ نعمتیں جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم بالا خانے، یہ غرفات، یہ کن خوش نصیبوں کو عطا ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ مسلسل روزے رکھنے والے ہیں۔ اب یہاں رمضان کے روزے نہیں ہیں، چونکہ رمضان کے روزے یہ عموم ہے، سب رکھیں گے، سب پر فریضہ ہے۔ یہاں جو مسلسل روزے رکھے جا رہے ہیں یہ خصوص ہے کہ وہ لوگ جو رمضان کے علاوہ بھی سال بھر میں روزے رکھنے کا اہتمام کرتے، یہ فضیلت کی بنیاد ہے، ورنہ فریضے کو اگر چھوڑے گا تو گنہگار ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ رمضان کے روزے نہیں ہے جو مسلسل رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے یہ بالا خانے دے گا، بلکہ اس سے مراد نفلی روزے ہیں۔ فرضی روزے سے فارغ ہوا، یہ نفل کی فضیلت ہے، یہ عمل مسلسل ہے۔ رمضان میں رکھنے کے بعد پھر اگلے رمضان تک اس کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ جمعرات کا روزہ رکھے، پیر کا روزہ رکھے، عرفہ کا روزہ رکھے، محرم کا روزہ رکھے، ایام البیض کا روزے رکھے، شوال کے 6 روزے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو اس نے گویا کہ زمانہ بھر روزہ رکھا۔ 6 روزے چاہے تسلسل سے رکھے، چاہے منقطع کر کے رکھے، ایک ایک کر کے، درمیان میں وقفہ کر کے۔ اور شیخ صالح عثیمین سے پوچھا گیا مسئلہ، اگر کوئی شخص جمعرات کو رکھ لیتا ہے اور پیر کو بھی رکھ لیتا ہے تو کیا اس کو جمعرات کی جو فضیلت ہے عام روزہ رکھنے کی اور شوال کے روزہ اس میں اگر وہ رکھ لے تو وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی؟ فرمایا جی ہاں ہو جائے گی۔ پیر کو رکھتا ہے تو وہ فضیلت بھی اس کو حاصل ہو جائے گی، پیر والے روزے کی بھی اور نفلی روزے کی بھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بیان کیا وہ کیا؟ تسلسل والا عمل ہے۔ فرمایا روزے رکھتے، اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، کسی کے گھر راشن بھیجتا ہے، صدقہ کرتا ہے، لوگوں کو اس کی بھوک میں ان کا تعاون کرتا ہے، یہ بھی عمل اس بالا خانے کی فضیلت کا حامل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جنت کے بالا خانے اس کو بھی دے گا۔ اطعم الطعام، کھانا کھلاتا ہے،
अफ़सुस सलाम, सलाम भी करता है लोगों से। और हदीस में आता है कि जब रात को लोग सो रहे होते हैं उस वक्त ये उठकर अल्लाह ताला की बारगाह में तहज्जुद की नमाज अदा करता है। ये 4 किस्म के लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत के ये बाला खाने बनाए हैं। अब ये सारे नवाफिल भी हैं, फर्ज नहीं है, ये नफली अमल है सारा, लेकिन तसलसल के साथ ये काम भी करता है। अल्लाह ताला ने उसके लिए फजीलत रखी। तो मोहतरम भाइयों, आमाल में इनक़िता ये अच्छा कदम नहीं है, अच्छी खसलत नहीं है। मुसलसल अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी कि या अल्लाह मेरे आमाल को कबूल फरमा। इबादत में घमंड और इबादत के उज्जब और इसके ऊपर ताज्जुब से बचने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि बड़ी बारीकी के साथ इंसान की इबादतें बर्बाद हो जाती है जब वो इबादत करके उज्जब में मुब्तला हो जाता है, तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है और अपनी इबादत को काफी समझने लग जाता है। मोहतरम भाइयों, ये आमाल इंसान के आमाल को बर्बाद कर देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल से पूछा, तो बुखारी की हदीस है, पर मैं बिलाल मुझे अपनी जिंदगी का कोई मुसलसल अमल बताएं, क्या करते हो? इसलिए कि मैंने जन्नत में अपने सामने तेरे कदमों की आहट सुनी है, कोई अमल मुसलसल बताए। आप पूछ रहे हैं, अमल मुसलसल पूछ रहे हैं, पर मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन 2 बातें जरूर करता हूं। हमेशा तहारत से रहता हूं, हमेशा वुजू से रहता हूं। जैसे वुजू खत्म होता है फिर वुजू कर लेता हूं, और जैसे ही वुजू करता हूं बारगाह इलाही में आकर 2 रकात नमाज जरूर अदा करता हूं। ये अमल मुसलसल करता हूं, कभी नहीं छोड़ता। फरमाया, हाँ, फिर ये वो अमल है जिसकी बुनियाद पर तू हमसे जन्नत में आगे आगे था। भाइयों, वुजू कितना बड़ा अमल है, लेकिन मुसलसल करता है और वुजू टूटने पर दोबारा करता है, और जैसे मौका मिलता है उसका 2 रकात नमाज अदा करता है। इस अमल मुसलसल की वजह से जन्नत में कदमों की आहट अल्लाह के नबी शहादत दे रहे। ये इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल मुसलसल को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है, हम तहज्जुद पढ़ने लगते तो फिर शुरू हो जाते और फिर छोड़ते तो पता नहीं होता। तो मोहतरम भाइयों, नेकी के अमाल बाद दफा हम शुरू करते, अल्लाह को महबूब अमल यह है कि आप उसको मुसलसल करें, व इन कल्ला, अगर चाहे वो थोड़ा क्यों ना, थोड़ा अमल हो लेकिन उसको मुसलसल करते रहना। और मैं अब्दुल्ला उस शख्स की तरह ना हो जा जो रातों को उठकर क़याम करता है फिर कुछ अरसे के बाद उस क़याम को छोड़ देता है। तो हम कुछ अरसे के लिए रमजान में तहज्जुद, क़यामुल लैल ये अदा करते और उसके बाद फिर इसको हम तर्क कर देते। अल्लाह के नबी फरमाते ऐसा ना करें। मोहतरम भाइयों, ये 3-4 काम है जो कभी भी मेरे लिए, आपके लिए रहमत, बख्शिश, रिज़्क और फजल के दरवाजे बंद नहीं होने देते। ये 3-4 काम है। नंबर 1, तहज्जुद का एहतमाम रहमत के दरवाजे बंद नहीं होने देगा, फजल के दरवाजे बंद नहीं होने देगा। आप थोड़ा काम करेंगे, दीनी हो या दुनियावी, अल्लाह उसमें बरकत डालेगा और उसको ज्यादा हो जाने का अल्लाह तबारक व तआला उसमें इजाफे फरमा देगा। ये तहज्जुद की नमाज से बढ़कर और कोई अमल नहीं हो सकता। हम चाहते ना फजल के दरवाजे खुले रहे, तहज्जुद का एहतमाम करें। नंबर 2, अल्लाह ताला के जिक्र का एहतमाम करें। ये चारों दरवाजे बंद नहीं होंगे। जहां कहीं भी है अल्लाह के जिक्र का एहतमाम करें। जुबान को लग़वियात से बचाएं, ग़ीबत से बचाएं, झूठ से बचाएं। इस जुबान पर ज्यादातर अल्लाह का जिक्र
जारी रखे, आप पर ये 4 दरवाजे बंद नहीं होंगे। अल्लाहुम्मा बसुत अलैना मिन बरकातिका व रहमतिक व फज़लिक व रिज़्क़िक। 4 दरवाजे ये बंद नहीं होंगे आप पर। रहमत का दरवाजा, फजल का दरवाजा, रिज़्क़ का दरवाजा, बरकत का दरवाजा, ये कभी भी बंद नहीं होगा। क्या? रात को 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात जरूर पढ़े। इसमें बड़ी सिधाई आती है किरदार में, जुबान में बड़ी सिधाई आती है। जो कजियां ना हमारे किरदार में, जो गुनाहों और हमारी नाफरमानियों के वो धूल और वो मिट्टी और गर्दो गुबार जिसने आकर हमारे किरदार को मसक कर दिया है, टेढ़ा कर दिया है, सोचों को मुंतशिर कर दिया है, रहमत के दरवाजे के सामने जो रुकावटें बन गई है, जब आप ये काम करेंगे तो अल्लाह की कसम ये सारी घटाएं छट जाएंगी और ये जिंदगी बड़ी उजली हुई और निखरी हुई हो जाएगी। क्या? तहज्जुद का एहतमाम। एक महीने में हम ये काम करते, कितना दिल के अंदर सुरूर और लज्जतें और मोहब्बतें पैदा हो जाती है, कितना रिस्क में बरकतें पैदा हो जाती है, कितना दिल नरम हो जाता है, सख्तियां दूर हो जाती है। एक महीना एहतमाम करते, और अगर आप तन्हाई में रात को उठकर ये एहतमाम करें तो फिर ये 4 दरवाजे आपके लिए खुले हुए, ये 4 दरवाजे खुले हुए। अल्लाह का जिक्र। नंबर 3, इस्तिगफार की कसरत। इस्तिगफार, इसकी कसरत, ये भी ये दरवाजे बंद नहीं होने देता। जुबान से कम अज कम इस्तिगफार को जारी रखें, और जब भी मौका मिले जो कबूलियत की घड़ियां, उस घड़ी में इस्तिगफार का अमल जारी रखे। बाद अहले इल्म कहते हैं आपकी बेपनाह परेशानियां है, आप उन सारी परेशानियों का तज़किरा अपने अल्लाह से ना करें, भले ना करें। आपने एक अमल जारी रखना है, वो क्या है? इस्तिगफार का अमल। जब आपने अपने रब से बख्शिश तलब कर ली है और रब ने आपके गुनाह माफ कर दिए हैं, जो रब गुनाह माफ कर देता है बाकी सारे मसले भी हल कर देता है। इस्तिगफार का अमल जारी रखें। और चौथा काम है अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत, कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी का हिस्सा। ये बहुत जरूरी है कि हम अल्लाह ताला के कलाम के तिलावत को मामूल में रखें, कभी भी ना छोड़े। अपने पास मोबाइल है, उसमें से 2-3-4 सफ़े रोजाना मामूल में रखे कि मुझे अल्लाह ताला की किताब का कुछ हिस्सा मुझे पढ़ना है। अल्लाह की कसम, इस बहार में बरसने वाली बारान रहमत का भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके जिंदगी के खेत में ये बारान रहमत कितनी पैदावार बढ़ा देगी, आपको वहमो गुमान भी नहीं। और फिर मुसलसल अल्लाह ताला तौफीक दे तो रोजे रखे, ये बहुत जरूरी है। मोहतरम भाइयों, अपने आप को हम बदले, अपनी उन रवश से हम इनहिराफ करें, दूरियां इख्तियार करें जो अल्लाह ताला को नाराज करने वाली है। यह रमजान का पैगाम है। अब आसमान से कोई और मसीहा नाज़िल नहीं होगा, आ चुका है आपके पास, मेरे पास हिदायत का पैगाम। समझाने वाले आ गए, जुमा पलट के आ जाता है, कुरान मौजूद है, रमजान पलट के आ जाता है। याद रखिए, अल्लाहु अकबर की सदा फजर के बाद जोहर में फिर हो जाती है। ये सारा पैगाम मौजूद है। अगर मैं गफलतों में, अगर मैं दुनिया की शहवात और ख्वाहिशात में पढ़कर ये समझता रहा कि कोई आएगा मुझे पकड़ कर लाएगा, फिर मैं हिदायत की राह पर जमूंगा, तो याद रखें ये सिलसिले अब खत्म हो चुके हैं। आपके पास पैगाम आ चुका है, आ चुका है। अब अपने आप को बदलने के लिए किसी चीज का और इंतजार नहीं है। अपने आप को बदलिए। रमजान में जो बदले हैं, इस बदली हुई कैफियत पर इस्तिकामत इख्तियार कीजिए और अपने रब की तरफ आइए।
اپنے رب سے مانگیے، جو عہد اپنے اللہ سے ہم نے رمضان میں کیے ہیں اس عہد پر پورا اترنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد لیتے تھے نا، عہد۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی اللہ یسأل احدا، وہ کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ میں کسی سے کبھی کوئی سوال نہیں کروں گا، مانگوں گا نہیں، کچھ سوال نہیں کروں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں۔ اب یہ ضمانت کی بات تھی، مسئلہ بھی کوئی بڑا نہیں تھا، کسی سے کوئی سوال نہ کرنا، یہ مسئلہ تھا، یہ پابندی تھی، مانگنا ہے اپنے رب سے مانگو۔ سارے دروازے شریعت بند کر رہی ہے، لوگ کہتے نہیں نہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو وسیلہ تو بنانا پڑتا ہے، یہاں کہاں گئے سارے وسیلے؟ رب سے مانگ، ڈائریکٹ مانگ۔ یہ وسیلوں کی سیڑھیاں جو میں نے اپنی زندگی میں قائم کر رکھی ہے، یہ وہ مفروضے ہیں جو میں نے گھڑے ہیں، جس نے ہمیں اپنے رب کی محبتوں سے دور کر کے غیر اللہ کی محبتوں کے ساتھ ہمیں جا کر جوڑا ہے۔ محترم بھائیوں، اگر یہ وسیلوں کے ذریعے سے مانگا جاتا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ڈائریکٹ مانگنے پر جنت کی ضمانتیں نہ دیتے۔ کہا کون ضمانت دیتا ہے؟ صوبان کہتے ہیں میں نے ایک ہاتھ کھڑا کر دیا، میں نے کہا اللہ کے رسول میرا وعدہ ہے میں آج کے بعد کوئی کسی سے کسی طرح کا بھی سوال نہیں کروں گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے حالت یہ تھی کہ یہ ساری زندگی اس نے انہوں نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا اپنی ذات کے متعلق، حتیٰ کہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور بیٹھے ہوتے تھے، ہاتھ سے کوڑا چھوٹتا تھا، گر جاتا تھا، لوگ نیچے موجود تھے، نیچے اترتے تھے، کسی کو نہیں کہتے تھے یہ کوڑا پکڑا دو، نیچے اترتے تھے، کوڑا اٹھاتے تھے، پھر گھوڑے پہ بیٹھ جاتے تھے، لوگ پوچھتے کہتے ہمیں کہہ دیا ہوتا ہم اٹھا دیتے، پر میں نہیں، میں نے محمد مصطفیٰ سے عہد کیا تھا کہ میں کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا، اگر میں تمہیں اس کوڑے کا کہہ دیتا تو یہ عہد ٹوٹ جاتا، جنت کی ضمانت ٹوٹ جاتی۔ اپنی جنت بچا رہے تھے۔ بھائیوں، ہم نے بھی تو رب سے عہد کیے ہیں، اور کچھ رب کے عہد کا ہمیں پتہ ہے، کچھ ایسی بشارتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگیوں میں دی ہے، اس کام پر میں جنت کی بشارت ہے، اس کام پر پورا ایک موضوع ہے، اور ہم ان کو جانتے ہیں۔ کتنے کام ہیں جس پر پیغمبر نے جنت کی ضمانت دی ہے، اور وہ ضمانت صحیح احادیثوں میں آج بھی ہمارے سامنے وہ بول رہی ہے کہ یہ امت کے لیے محمد مصطفیٰ کا پیغام ہے، لیکن ہم ان عہد و پیمان پر آج قائم نہیں رہ پا رہے، ہم ان کو توڑ دیتے۔ لہذا جنت کی بشارتیں بھی محترم بھائیوں اسی بنیاد پر ہیں جو ہم نے عہد و پیمان کیے، غفلت میں نہ رہے، کافی ہو گئی، عبادت رمضان کافی ہو گئی، صدقات رمضان کافی ہو گئے، اس استغنا میں نہ رہے کہ تہجدیں کافی ہو گئی، بلکہ سوچ میں رہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک میں نے جستجو رکھنی ہے اس رب کی رضوان کو پانے کی، اور جد و جہد کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے کی، اور یہ عمل تسلسل سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن سلام، صحیح بخاری میں آتا ہے، دوپہر کے وقت میں مسجد نبی میں داخل ہوئے، ایک تابعی وہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے، وہ آئے مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور مختصر نماز پڑھی، فریضہ نہیں تھا، سنت نماز پڑھی، تحیت المسجد کہہ دے، نفل نماز کہہ دے، وہ پڑھ رہے تھے۔ اتنی دیر میں اس تابعی کو ایک صحابی نے کہا اگر تم کسی جنتی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھو۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا،
सहाबी रसूल ने दूसरे सहाबी के बारे में ये जुमले कहे कि ये जन्नती इंसान है। कहते हैं उन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद वो बाहर निकले, मैंने पीछा किया, घर तक पहुंचा, क्यों आए हो? पर मैंने ये आपके मुतालिक जुमले सुने हैं, सहाबी ने आपको जन्नती कहा है, मुझे जरा वजह बताएं, क्या अमल करते हो? कहने लगे उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आजिज़ी भी देखें, इनकिसारी भी देखें, जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटियां दी है, इसके बावजूद ना अमल में कमी आई है, ना जुस्तजू में गफलत आई है, ना इस सफर में कोई थकावट महसूस की है, और ना दिल में कोई उजब आया है कि मैंने तो कर ली, हम तो हो गए, हमें तो वारंटी मिल गई, हम तो पहुंची हुई सरकार हो गए, हाँ अब तो जिंदगी में करामतें नजर आएंगी। और भाइयों, नहीं, सब कुछ करने के बावजूद अमल में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई। और आजिज़ी क्या है? कहते हैं उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। कहते बताओ तो सही, जन्नती कहा तुम्हें। और मैं असल मसला यह है कि उन्होंने भी एक इस्तेदलाल कर लिया, मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख्वाब देखा था, मैं एक बहुत बड़े बाग में हूँ, बड़ा घना बाग है, और उस बाग के दरमियान में एक पिलर है, एक सतून है जो लगा हुआ है, बहुत ऊंचा है, एक सिर्रा जमीन में है तो दूसरा किनारा आसमान पे चढ़ा हुआ है। मैं उसके पास खड़ा था, मुझे अचानक आवाज आई, अब्दुल्ला इस पिलर पे चढ़ो, इर्तकी। मैंने कहा मैं तो नहीं चढ़ सकता, बहुत बुलंद पिलर है, कैसे चढ़ूं? ना कोई सीढ़ी है, इस सुतून पे चढ़ूं तो कैसे चढ़ूं? पर मैं इस पे चढ़ो। इतनी देर में एक खादिम आया, ख्वाब देख रहे, उसने मेरे कपड़े कस दिए, कपड़े मेरे बांध दिए, मैं उस पिलर पे चढ़ने लगा। चढ़ते 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 उसके आखिरी किनारे पे पहुंचा, उसके ऊपर एक एंगल लगा हुआ था जिसको उर्वा कहते हैं, कड़े को कहते हैं, वो उस कड़े को मैंने पकड़ लिया। पर मैंने वो कड़ा पकड़ा हुआ था, इसी दौरान मेरी आंख खुल गई। जब आंख खुली तो कड़ा मेरे हाथ में था। इसके दो माने, एक माना यह कि बाद दफा ख्वाब में भी आदमी कुछ चीज देखता है तो उसके असरात उसके बदन पर नजर भी आते हैं, ये अल्लाह ताला की शान है। या फिर यह माना है कि जब आंख खुली थी, कड़ा मेरे हाथ में था, आंख खुलने और कड़े को काबू करने के बीच में कोई फासला नहीं था, मैंने पकड़ा हुआ था। ख्वाब बड़ा अजीब था। मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया आकर, आपने फरमाया, अब्दुल्ला जो तूने बाग देखा है वो बाग हकीकत में इस्लाम है, इस्लाम के बाग में तू था। और फिर वो जो तूने कड़ा देखा है वो कड़ा इस्लाम है, उसके ऊपर जो तूने कड़ा पकड़ा है वो उर्वतुल वुस्का, इस्लाम का मजबूत कड़ा है जो तूने थामा है। और जब तेरी आंख खुली और बीच में कोई दूसरा अमल सरजद नहीं हुआ तो इस बात की दलील है कि तू जिंदगी के आखिरी सांस तक अल्लाह के दीन पर कायम रहे। ये वारंटी किसने दी? हमें क्या पता नहीं चलता इंसान कब गुमराह हो जाता है, कब अमल छोड़ बैठता है। अल्लाह ताला महफूज रखे। हमें कोई वारंटी गारंटी है? मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला से किस कदर हमें मुंतमिस रहना चाहिए। उसने हमें रखा हुआ है दीन पर, इस्लाम पर, नमाजों पर, शरीयत पर। कितने ऐसे लोग हैं जो एक लम्हे में पलट गए, मुर्तद हो गए, नेक अमल कर रहे थे, अचानक बुरे अमल की तरफ चले गए, खैर वाली जिंदगी को छोड़कर शर वाली जिंदगी। लेकिन यहां गारंटी कौन दे रहा है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। इसके बावजूद भी इस शख्स की में आजिज़ी भी देखें, अल्लाह की तरफ रग़बत भी देखें। पैगंबर की बिशारत भी इसमें यही है कि अमल तसलसल से खैर वाले अमल पर जिंदगियां खत्म होंगी तो ये इस्लाम की मौतें हैं, ये अल्लाह की रज़ा वाली जिंदगी है। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें इन खैर वाले उमूर पर कायम रखे। मोहतरम भाइयों, उम्मत मुसलमा की इस वक्त हम हालतें देख रहे हैं, क्या कैफियतें हैं। हमारे दिलों में सच्ची बात यह है,
اسلام کی محبتیں موجود ہیں، قرآن کی محبتیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں موجود ہیں، لیکن اس دین اسلام کی محبت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ یہ عروج پر ہے، لیکن شعور وہ ذرہ برابر بھی نہیں۔ اسلام کی محبت ہے، اسلام کا شعور نہیں ہے، قرآن کی محبت ہے، قرآن کا شعور نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، لیکن رسول اللہ کی جو آپ کے ہم پر فرائض اور حقوق ہے اس کا شعور نہیں۔ اس شعور کو بھی سمجھیے، شعور دینیہ کو سمجھیے، اللہ کی عبادت کتاب و سنت کے مطابق کیجیے۔ آج ہمارے جو کھا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ بڑا رش دیکھا ہم نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، لاکھوں کا مجمع، سچی بات یہ ہے، لیکن بڑا غور کیا جس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے مسلمانوں میں وہ دینی شعور ہے۔ الٹے ہاتھ سے پی بھی رہا ہے اور طواف بھی کر رہا ہے اور موویاں بھی بنا رہا ہے اور ویڈیو کالیں بھی کر رہا ہے، صفیں بن رہی ہیں تو بیچ میں ایک ایک بندے کا فاصلہ ہے، سب ملانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ کتنے ایسی چیزیں ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عبادتوں میں ان کو اصول بیان کیا ہے کہ اس کے بغیر تمہارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ مسلمان یہ سارے ذوق لے کے آتا ہے لیکن شعور، دین کا شعور حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہاں بھی محبتیں تو ہم بہت پیش کر رہے ہیں، اللہ سے، رسول سے، قرآن سے بڑی محبت، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں جس کو شعور دینیہ کہتے ہیں، اللہ کے لیے اس کو بھی سمجھیے، اپنی زندگی کو سنبھالیے، کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل کو بجا لانے کی کوشش کیجیے، آنکھیں بند کر کے عمل نہ کیجیے، تغافل سے نکلیے، سستیوں سے نکلیے، اور یہ جو بے راہ روی کی زندگی ہے، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی جوش میں آئے تو نکل آئے اور کبھی ہوش کھو دیے تو غفلتوں کی نیند سو گئے۔ محترم بھائیو، ان ساری چیزوں سے باہر آئے اور پھر خصوصاً دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ اس وقت جو ظلم و جبر ہے خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر، غزہ کے مسلمانوں پر، سچی بات یہ ہماری کوتاہیوں کے نتیجے ہیں، ورنہ یہ کافر کس قدر انہوں نے اسلام کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکے تھے اور مسلمان ان پر حکمرانیاں کرتے تھے۔ آج مسلمان ہیں جو ان کی عیدیں جنازے ادا کرنے کی شکل میں ہو رہی ہیں، ان پر بارود برسائے جا رہے، ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں، آہ و بکا ہے، سسکیاں ہے جو امت مسلمہ کے چین کو چھین چکی ہے، اور آج ہماری اسلامی حکومتیں چپ سادے بیٹھی ہیں۔ یہ سارے ظلم و جبر بھی آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کم از کم ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اپنے سینوں کے اندر یہ طلب پیدا کریں، راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے فریادیں کریں، اللہم انصر المسلمین المظلومین فی کل مکان، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، اللہم تقبل منا صالح الاعمال یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔